بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم فہم فلکیات کورس کا چھٹا سبق پڑھیں گے، اور اس چھٹے سبق کے اندر ہم آج سورج کے گرد چکر لگانے والے جو سیارے ہیں ان میں سے پہلے سیارہ عطارد کا تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیں، عطارد کا تعارف نظام شمسی میں یہ سورج کا سب سے قریبی سیارہ ہے، اور جسم کے اعتبار سے نظام شمسی کے سب سیاروں سے چھوٹا ہے۔ اس کا قطر تقریباً 3100 میل ہے، جبکہ اس کا وزن زمین کے وزن کا 24واں حصہ ہے، اور سورج کے گرد اس کا مدار بیضوی یعنی انڈے کی طرح ہے، جس کی وجہ سے اس کے مختلف حصوں کا سورج سے فاصلہ مختلف ہوتا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ اس کا سورج سے کم فاصلہ 2,90,00,000 میل سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 4,30,00,000 میل ہے، اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ سورج کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ کبھی یہ سورج سے پہلے طلوع ہوتا ہے، اس وقت اسے کوكب صبا یعنی صبح کا تارہ کہا جاتا ہے، اور ایک مدت کے بعد یہ سورج کے پیچھے ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہونے کے بعد نظر آتا ہے، اس وقت اسے کوكب مساء یعنی شام کا تارہ کہتے ہیں۔ اس کی حرکات، عطارد کی حرکات یعنی یہ عطارد بیک وقت دو حرکتوں کے ساتھ متحرک ہے، ایک محوری حرکت اور دوسرا سورج کے گرد حرکت۔ محوری حرکت یعنی یہ اپنے محور کے گرد 59 زمینی دنوں میں چکر مکمل کرتا ہے، اور سورج کے گرد تقریباً یہ 88 زمینی دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ عطارد کی ایک خاص بات یہ ہے، چونکہ اس کا مدار زمین کے مدار کے اندر ہے، اس لیے یہ بھی چاند کی طرح مختلف شکلیں بدلتا ہے۔ اگر یہ زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو چھپ جاتا ہے، اور اس سے ذرا آگے پیچھے ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے، اور اگر سورج عطارد اور زمین کے درمیان آ جائے تو یہ بدر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ عطارد اور چاند میں کیا فرق ہے؟ عطارد اپنی مختلف شکلوں کی بنا پر اگرچہ چاند سے مشابہ ہے، لیکن اس میں اور چاند میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ چاند حالت بدر میں اور اس سے کچھ آگے پیچھے کے زمانہ میں بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اور حلالی حالت میں یہ بہت کم روشن ہوتا ہے، جبکہ عطارد اس وقت زیادہ روشن ہوتا ہے جب یہ حلالی کی صورت میں ہو، اور اس سے قریب کی حالت میں بھی بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اور عطارد جب حالت بدر میں یا اس سے کچھ آگے پیچھے کے زمانہ میں ہو تو عطارد کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلالی حالت میں یہ زمین کے بہت قریب ہوتا ہے، جو حالت بدر کے قریب ہوتا جاتا ہے تو یہ عطارد زمین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جتنا یہ عطارد زمین سے دور ہوگا اتنا اس کی روشنی زمین والوں کو کم دکھائی دے گی۔ یہ عطارد کا مختصر سا تعارف میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا ہے، اور اب اس کے بعد زہرہ کا تعارف ہے۔ دیکھیں، عطارد کے بعد سورج کا قریب ترین سیارہ زہرہ ہے، چونکہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر زمین واقع ہے تو اسے زمین کا ہمسایہ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورج اور چاند کے بعد آسمان میں سب سے زیادہ روشن سیارہ یہی زہرہ ہے۔ جس وقت اس کی روشنی جوبن پر ہوتی ہے، اس وقت اگر اس کو کوئی تیز نظر والا دوپہر کے وقت بھی دیکھنا چاہے تو کوشش سے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی سورج کے قریب ہے، اس لیے عطارد کی طرح کبھی سورج سے پہلے طلوع ہوتا ہے تو صبح کا تارہ کہلاتا ہے، اور کبھی سورج کے بعد طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ شام کا تارہ کہلاتا ہے۔ البتہ چونکہ سورج سے اس کا فاصلہ عطارد سے کچھ زیادہ اور سورج سے تقریباً 45 درجے پر یہ زہرہ ہوتا ہے۔ زہرہ کا قطر دیکھیں، زہرہ کا قطر تقریباً 7,700 میل ہے، جبکہ زمین کا قطر تقریباً 7,000
920 میل ہے۔ اس کا سورج سے اوسطاً فاصلہ 6,17,00,000 میل ہے اور اس کے سورج سے کم اور زیادہ سے زیادہ فاصلے میں 9,00,000 میل کا فرق ہے۔ گویا اس کا مدار تقریباً دائرے میں ہے اور اس کا فضائی دباؤ زمین کے فضائی دباؤ کے 90 گنا ہے۔ باقی زہرہ کی حرکات اور شکلات کیا ہیں دیکھیے ذرا۔ عطارد کی طرح زہرہ کی بھی 2 حرکتیں ہیں، ایک محوری حرکت اور دوسری سورج کے گرد گردش حرکت۔ یہ اپنے محور کے گرد 243 دن زمینی دنوں میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، جبکہ سورج کے گرد 225 زمینی دنوں میں ایک چکر زہرہ مکمل کرتا ہے، اور اس کی محوری حرکت تمام سیاروں کے برعکس مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی خلا میں جانے والا وہاں جائے زہرہ پر تو اسے سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا اور مشرق میں غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عطارد کی طرح چونکہ زہرہ کا بھی مدار زمین کے مدار کے اندر ہے، اس لیے یہ بھی عطارد کی طرح مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، کبھی حلال کی شکل میں اور کبھی بدر کی شکل میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔